بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات بار بار کی جا رہی ہے جناب، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب آئیں گے تو وہ جیل جائیں گے یا ان کے ساتھ کیا ہوگا. دیکھیں، جو 21 تاریخ کو وہ اسکیجولڈ ہے پاکستان میں آنے کے لیے، 21 تاریخ کو سیٹرڈے بنتا ہے، ٹھیک ہے. اور سیٹرڈے کو جب وہ لینڈ کریں گے تو وہ لینڈنگ ٹائم جو ہے لاہور میں، اور لاہور ایئرپورٹ پہ جب وہ لینڈ کرتے ہیں تو وہ تقریباً 6:25، 6:30 کا ٹائم بنتا ہے. 6:30 کے ٹائم میں وہ عدالت، میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ایسے کریں گے کہ عدالت تو جائیں گے، لیکن میں بتاتا ہوں کیسے جائیں گے. دس از مائی پرسنل ٹیک. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایئرپورٹ سے وہ سیدھا جائیں گے مینار پاکستان. مینار پاکستان میں جو بھی جلسہ انہوں نے ایڈریس کرنا ہے، ایڈریس کرنے کے بعد نیکسٹ ڈے از سنڈے. اگر تو سنڈے کو عدالت کھلی ہوتی ہے ان لائک اسپیشل سرکمسٹانسز، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ، بٹ دین اگین اگر کھلی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ پہلا کام یہ کریں گے کہ صبح اٹھ کے جناب عدالت چلے جائیں گے. نہیں تو وہ منڈے کو فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ واٹ ہی کین ڈو از کہ میاں محمد نواز شریف صاحب عدالت میں پیش ہو جائیں گے اور کہیں گے جناب کہ میں آ گیا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ میرا یہ کیس تھا، یہ اس طرح مسئلہ تھا، میں چلا گیا تھا، اینڈ ناؤ آئی ایم بیک، اور میں عدالت کے سامنے آ گیا ہوں، آپ نے مجھے ڈیٹین کرنا ہے، مجھے اریسٹ کرنا ہے، مجھے کر لیں. سو دس از واٹ آئی تھنک از گون ٹو ہیپن. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جناب جو بھی عدالت نے کارروائی کرنی ہے اس کو اپنی کارروائی کرنے کے بعد، اور وہ جناب ان کو ڈیٹین کرتی ہے، ان کو جناب انڈر ہاؤس اریسٹ رکھتی ہے، ان کو ریلیف دیتی ہے. آئی ڈونٹ نو، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا اس چیز کا، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو بھی اگر ان کو سپوزڈلی کہ جناب آپ ان کو اگر ڈیٹین کر دیا جاتا ہے، سپوزڈلی تو ڈیٹین کر دیا جاتا ہے، تو اس میں پھر جو اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ مریم بی بی جو ہیں وہ جلسے کے لیے نکل جائیں. جتنا عرصہ ڈیٹیل رہتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، مریم بی بی اتنے دن جو ہے وہ جلسے کرتی رہیں، اور وہ ایک تھوڑا سا وہ جو ایک امپریشن پڑا ہوا ہے کہ ان کی ڈیل ہو گئی ہے. سو ٹھیک ہے، ڈیل ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے تو وہ امپریشن کسی حد تک ڈیفیوز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اگر کسی حد تک ڈیفیوز ہو جائے گا تو وہ ایک مائلیج مل سکتی ہے مسلم لیگ نون کو، ٹھیک ہے. اگر وہ اگر ڈیٹین نہیں ہوتے، یا عدالت کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے، آئی ڈونٹ نو، عدالت کو ان کو ریلیف دے دیتی ہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ کے کیس ہم آپ کو ڈیٹین نہیں کرتے یا ہم آپ کو گرفتار نہیں کرتے، آپ اپنا جناب جو بھی آپ نے ایکٹیویٹیز ہیں وہ کریں، ان دا مین وائل ہم آپ کے کیسز جو ہیں وہ چلاتے رہتے ہیں. یا فار دیٹ بیٹر دا پروونشل گورنمنٹ اور دا فیڈرل گورنمنٹ ان کو کوئی ریلیف دے دیتی ہے. مجھے نہیں پتا اگر اس سینیریو میں، اس کیس سینیریو میں، تو پھر بھی ان کی جو کیمپین ہے، الیکشن کیمپین ہے، وہ کک آف کر سکتی ہے. نا ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں، جو اس وقت ووٹر ہے اور جو سپورٹر ہے، جو ڈائی ہارڈ ووٹر اور سپورٹر ہے مسلم لیگ نون کا، وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو باتیں ہیں اس کو وہ سننا چاہتا ہے، اور وہ یہ بھی سننا چاہتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس وے فارورڈ کیا ہے، اکنامک ریوائول کا پلان کیا ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے. اچھا، یہ بڑا ایک ٹرکی مسئلہ ہو جائے گا. کیوں ٹرکی ہو جائے گا؟ کیونکہ 16 ماہ ان کے اپنے سکے بھائی کی یہاں پہ حکومت رہی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، الائز بھی تھے ساتھ، یہ بھی تھا، وہ بھی تھا، وٹ ایور، لیکن وہ 16 ماہ کا جو عرصہ تھا اس میں جس طریقے سے پرائس ہائیک ہوئی، اس کو جسٹیفائی صرف اور صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ جناب وہ ڈیفالٹ ہو رہا تھا ملک تو ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، ہم نے قربانی دی جناب اپنی سیاست کی. صرف اس سٹیٹمنٹ سے لوگ، میرا ذاتی خیال ہے کہ کنونس نہیں ہوں گے. ان کو چاہیے ریالٹی. اب وہ ریالٹی مانگتے ہیں. اب ان کے پاس ان کو کنونسنگ آرگومنٹ دینا پڑے گا، ان کو کنونس کرنا پڑے گا کہ جی یہ وے فارورڈ ہے، جو کچھ ہو گیا، لیٹس موو فارورڈ، اکانومی کی طرف فوکس کرتے ہیں، اکانومی کو ریوائیو کرتے ہیں، اور یہ میرا پلان ہے. تو میاں محمد نواز شریف صاحب اگر وہ پلان لے کر سامنے آ جاتے ہیں اور وہ کنونسنگ ہوتا ہے پلان، تو پھر تو ان کو پذیرائی ملے گی عوام کے اندر. اگر نہیں ہو سکتا اور اگر ایسا کام نہیں کر سکے وہ، تو پھر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم ان کا گراف جو ہے وہ ڈیٹیریٹ کرنا شروع ہو جائے گا، گرنا شروع ہو جائے گا. تو اگر وہ سچویشن آ جاتی ہے تو پھر ایک پرابلم پھر دوبارہ کھڑی ہو جائے گی مسلم لیگ نون کے لیے. بٹ آئی پرسنلی تھنک کہ اب لوگ جو ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے سامنے ایسی چیزیں رکھی جائیں
جس کو وہ واقعی بائے کر سکے, اس آرگومنٹ کو بائے کر سکے, ان باتوں کو واقعی بائے کر سکے کہ ہاں جی یہ بات ہمارا لیڈر جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور یہ ایسے کرے گا. جو اسٹیٹمنٹ سے پیچھے ہٹنا جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. سو اسٹیٹمنٹس جو بھی میاں محمد نواز شریف صاحب لیں اس پہ سٹک کریں تو وہ ان کے لیے بہتر ہوگا, مسلم لیگ نون کے لیے بہتر ہوگا, ان کے ووٹر سپورٹر کے لیے بہتر ہوگا. اگر اپنی اسٹیٹمنٹ سے بیک آؤٹ کریں گے اور پھر ایک سچویشن بن سکتی ہے ان کے لیے. سو اور ایک چیز مزید ذہن میں رکھیں کہ گراف جو ہے جو میاں نواز شریف صاحب کا جب وہ آئیں گے تو وہ کسی حد تک مسلم لیگ نون کا گراف اوپر جائے گا, لیکن اس کو یہ کہا جائے کہ وہ جناب اسٹریچ کر لیا جائے گا یا وہ کافی عرصے تک اس کو کھینچا جا سکے گا اور وہ گراف وہاں پہ مینٹین رہے گا, بہت مشکل کام ہے, وہ بہت مشکل سے ہو سکے گا. اور اس کے اندر جب تک اس کے اندر جان نہیں ڈالی جائے گی وہ اس کو سٹریچ کرنا اس گراف کو یا مینٹین رکھنا اس گراف کو بہت مشکل کام ہوگا. اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹیڈیس جاب. سو یہ چیزیں اگر ذہن میں رکھیں تو پھر آپ سمجھیں کہ کوئی وے فارورڈ مل رہا ہے, اکنامک ریوائول آ رہا ہے تو لوگوں کو ایک ہوپ ملے گی, پھر ان کو ایک سپورٹ مسلم لیگ نون کو مل سکتی ہے. پی ٹی آئی ایک ٹف ٹائم دے سکتی ہے آج بھی, کے پی کے اندر بھی کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان کو دے سکتی ہے ٹف ٹائم, آج بھی دے سکتی ہے. پی ٹی آئی ایک ٹف ٹائم آج بھی پنجاب میں دے سکتی ہے اور مسلم لیگ نون کو دے سکتی ہے, کیونکہ بیسیکلی نون اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوگا پنجاب کے اندر, اور کے پی کے میں جو مقابلہ ہوگا جے یو آئی کا ہوگا اور پی ٹی آئی کا ہوگا. سو یہ دو صوبے تو ایسے ہیں جہاں پہ جناب ان کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے پی ٹی آئی, آج بھی دے سکتی ہے, اور ان کے لیے پرابلم کوئی نہیں, کیونکہ گراؤنڈ میں جو اس وقت سویلنگ ہے, جو جس طریقے سے ان کی سپورٹ ہے پی ٹی آئی کی, وہ کسی حد تک آج بھی موجود ہے. اور اگر ہم سرویز بھی دیکھیں, اگر ہم باقی چیزیں بھی دیکھیں تو آج بھی پی ٹی آئی کا گراف جو ہے وہاں پہ کے پی کے ہو یا پنجاب میں ہو تو آج بھی وہاں پہ موجود ہے, اور بالکل نیک ٹو نیک اگر نہ صحیح تو تھوڑا سا اوپر ضرور ہے پی ٹی آئی کا گراف. اب وہ کس طریقے سے ٹکٹ دے سکیں گے پی ٹی آئی والے, پی ٹی آئی کے لوگ جن لوگوں کو ٹکٹ دیں گے کیا وہ جناب واقعی وہاں پہ الیکشن لڑ سکیں گے, کیونکہ وہ بھی ایک آرٹ ہے. اور سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ اگر آپ الیکشنز کرانے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ الیکشن کا دن جو ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ڈے. اس میں سیکیورٹی کے جو ہے معاملات ان کو ہینڈل کرنا, اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہسٹری ہے ہماری کہ جناب جب انڈیا میں الیکشنز ہوتے ہیں تو انڈیا الیکشن سے پہلے پاکستان کے اوپر کوئی نہ کوئی چڑھائی کر دیتا ہے, کوئی نہ کوئی ایڈونچرزم ضرور کرتا ہے. یہ 1972 سے لے کے آج تک یہ ہسٹری رہی ہے, اور ابھی ایک ریسنٹ واقعات جو ہوئے ہیں آپ کے سامنے بلاس کے, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, اور ان کو دیکھیں اگر آپ تو وہ اس کو ضرور مد نظر رکھیے گا, کیونکہ یہ ایڈونچرزم ہے. دس از ایڈونچرزم بائی انڈیا وایا را obviously. سو وہ ایڈونچرزم کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ اگر وہ انڈیا میں بیٹھ کے پاکستان بیشنگ کرے گا یا پاکستان کے اوپر کوئی چڑھائی کرے گا یا مہاجرائی کرے گا فرام دا ویسٹرن بارڈر اور دا ایسٹرن بارڈر, تو وہ اس کو وہاں پہ پذیرائی ملتی ہے. انڈیا کے اندر تالی بجتی ہے, مودی کے فالورز ہیں وہ تالی بجاتے ہیں, اس کو ووٹ دیں گے. تو اگر وہ نہیں کرے گا, اگر وہ یہ کہے کہ جناب ایوری تھنگ از گون ٹو بی ہنکی ڈوری بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا, تو اس کو ووٹ کوئی نہیں دے گا مودی کو وہاں پہ. سو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ایڈونچرزم بھی کرتا ہے. تو کیا آپ انڈیا میں جو الیکشنز فرسٹ کوارٹر میں 2024 میں ہونے جا رہے ہیں, اس سے پہلے اگر آپ الیکشن پاکستان کے اندر کرائیں گے تو وہ آپ کو بڑا اس پہ گہرائی میں جا کے سوچنا پڑے گا کہ کیا آپ الیکشن کے دن سیکیورٹی پرووائڈ کر سکیں گے ٹو آل دا کینڈیڈیٹس اینڈ آل دوز پیپل ہو آر کنٹیسٹنگ الیکشنز, اور کیا الیکشن کمیشن کے پاس اتنا سٹاف موجود ہے وہاں پہ کہ جناب وہ ہر پولنگ بوتھ کے اوپر اپنے بندے لگا سکیں. میرے ذاتی خیال ہے الیکشن کمیشن کے پاس تو اتنا سٹاف بھی نہیں ہے, اور وہ مشکل سے کیا سٹاف ہوگا, ہر پولنگ سٹیشن پہ اگر ایک بندہ بھی الیکشن کمیشن لگا دے تو وہ اتنا ہی ہوگا ان کے پاس سٹاف. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی وہاں پہ ہیلپ لینی پڑے گی, اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ایسٹرن بارڈر ویسٹرن بارڈر انٹرنل سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ آپ الیکشن اس دن کرا سکتے ہیں جنوری کے لاسٹ ویک میں یا نہیں کرا سکتے.
دس از اپ ٹو دوز پیپل ہو آر میکنگ دا ڈیسیژنس. میں تو صرف آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں کہ انڈیا جو ہے، انڈیا میں الیکشن سے پہلے پاکستان کے اوپر ایڈونچرزم ضرور کرتا ہے. ابھی آپ نے ایک واقعہ دیکھ لیا ہے، اور اس کے بعد وہ کیا کرے گا آبویسلی ہماری انٹیلیجنس ایجنسی سوئی نہیں ہوئی ہیں، ان کو سب پتہ ہے. میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، ایک امریکن فریز ہے، آج بھی وہ ریپیٹ کروں گا کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ موڈی کی پلو ٹاک کیا ہے. پلو ٹاک سے مراد، جو اگر یہ امریکن فریز سمجھ رہے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ موڈی کی پلو ٹاک بھی جو ہوتی ہے وہ بھی ہمارے تک ضرور پہنچ جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ویسٹرن بارڈر سے جو ایڈونچرزم کرنے کی پاکستان پہ کوشش کی جا رہی ہے اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. تھینک یو.